میں ہے۔ میرا امام کہتا ہے اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے۔ پڑھو میرے امام کو، کیا دیا بریلی نے؟ عشق مصطفیٰ دیا، اس کو تو سنبھال لو یار میرے بھائی۔ ایک دولت ہے وہ بھی سنبھالے نہیں سنبھل رہی ہے ہم سے۔ ہاں غازی نے کہا یہ بھیڑ کیسی ہے؟ ایک غریب انسان تھا، بظاہر اس کا باپ کسی بڑے عہدے کا مالک نہیں تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ، کسی سے پوچھا کہ یہ بھیڑ ادھر کیوں جا رہی ہے، تو لوگوں نے کہا کہ قریب میں کورٹ ہے، وہاں پر فیصلہ ہے، فیصلے کی تاریخ۔ کہا کیسا فیصلہ، کس کی تاریخ ہے؟ کہا ایک شخص نے حضور کی توہین کی ہے۔ غازی کانپ گیا، کہا وہ شخص کیسا ہو سکتا ہے جس نے حضور کی توہین کی ہو؟ کہا کیوں؟ کہا پرندے بھی حضور کی توہین نہیں کر سکتے، جانور بھی حضور کی توہین نہیں کر سکتے۔ سمجھے آپ؟ اللہ اکبر اللہ۔ اس نے مثالیں دی، مجھے بات پھیل جائے گی، دقت ہو جائے گی، اور گفتگو کچھ مجھے علمی اعتبار سے سننی ہے، لیکن سن لیں آپ یہ چتر، کیونکہ اس جلسے کا اسٹیکر ہے مین کہ تحفظ ناموس رسالت، حضور کی محبت کے تحفظ کے لیے ہم سب یہاں پر اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کرو ہمارے دلوں کو حضور کی محبت کا ATM اللہ بنا دے، آمین کہہ دو۔ یہ غازی علم الدین تھا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا ایک ظالم نے حضور کی توہین کی ہے، آج اس کی پیشی ہے، آج اس کی تاریخ ہے۔ کہا وہ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ تو غازی رونے لگا، کہا حضور کی توہین کر کے وہ زندہ کیسے؟ غازی لوٹ آیا، اپنے گھر آیا، ایک چاقو لیا اور چھپ کر وہ پہنچ گیا کورٹ میں، اور کورٹ میں جانے کے بعد بیٹھا رہا اور روتا رہا، حضور کو یاد کرتا رہا۔ آقا کتنے دن ہو گئے اس نے آپ کی توہین کی ہے، آپ کی روح کو بڑی تکلیف پہنچائی اس ظالم نے۔ ہنگامے کی آواز آئی، پولیس کے دھکے مکی کی آواز آئی۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ لگ رہا ہے کہ وہ گستاخ آ رہا ہے، گستاخ آ رہا ہے۔ جیسے ہی پولیس کسٹڈی میں اس ظالم کو، گستاخ رسول کو لایا گیا، غازی کی آنکھوں میں شعلے نکل رہے تھے۔ اس نے ٹیبل پر پاؤں رکھا اور چھلانگ لگا کے دوسری کرسی کے سہارے سے کٹگرے میں پہنچ گیا۔ اس نے اس ظالم کو اسی وقت اسی کٹگرے کے اندر جہنم میں پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے، اس کا سر اس نے اپنے چاقو سے، تلوار سے، جس طریقے سے ہو سکا اس کا جسم کے ٹکڑے کیے۔ اس نے پھر پولیس کسٹڈی میں آیا، گرفتار کر لیا گیا۔ سنیں، معمولی بات نہیں ہے، اس وقت پڑوسی ملک تقسیم نہ ہوا تھا۔ اس ملک میں جس عہد کا واقعہ، پیر مہر علی شاہ صاحب زندہ، قادیانیت کی تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے والے بزرگ پیر مہر علی شاہ، جن کو حضور نے مدینہ شریف سے ہندوستان بھیجا، میرے آقا نے فرمایا تھا وہ قادیانی میری نبوت کا مذاق اڑا رہا ہے، اے میرے لاڈلے مہر علی جا، چلا جا، ہندوستان کی زمین تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب تھے، محدث اعظم پاکستان علامہ سردار احمد شاہ صاحب قبلہ، اور پیر سید جماعت علی محدث لاہل پوری تھے، ڈاکٹر اقبال، یہ سب موجود تھے۔ معلوم ہے آپ کو، یہ فیصلہ ہوا کہ آخر غازی کی رہائی کا انتظام کیسے کیا جائے۔ غازی عاشق رسول ہے، اس کو جیل سے باہر نکالا جائے۔ معلوم ہے آپ کو، چندے کرنے کی نوبت آئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے بزرگ، سب جوان جھولیاں لے کے گلی میں ٹہلا کرتے تھے۔ ایک گلی سے گزرے، کہا غازی علم الدین کی رہائی کے لیے جس سے جو ہو سکے اس جھولی میں ڈال دے۔ ایک عورت نکل کے آ گئی، اس نے روتے ہوئے کہا کہ یہ جھولی کیسی ہے؟ کہا غازی علم الدین کی رہائی کے لیے ہم چندہ کر رہے ہیں۔ اس نے اپنے ٹوٹے پھوٹے زیورات لا کے دے دیا۔ ویسے اس کے پیچھے ایک اور عورت آ گئی، اس نے کہا میری بہو بیٹی تم نے یہ کیا کیا؟ کہا ماں یہ غازی علم الدین کی رہائی کے لیے چندہ ہو رہا ہے، اور میری ماں تو جانتی ہے وہ کون تھا؟ ماں روئی۔ کہا بیٹے تمہیں معلوم ہے کہ یہ عورت کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ غازی علم الدین کی بیوی ہے۔ اور تجھے معلوم ہے کون ہوں؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا میں غازی علم الدین کی ماں ہوں۔ اس نے اپنی بہو سے کہا بیٹی اپنے پیسے واپس لے لے۔ کہا میرا سہاگ میرے گھر آنا چاہیے۔ کہا تجھے سہاگ کی فکر ہے، مجھے حضور کی محبت کی فکر ہے۔ کہا میرے شوہر کو پھانسی ہو جائے گی۔ تو اس کی ماں نے کہا میرا بیٹا بھی تو ہے، میں اسی دن کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو پال کے رکھا تھا، کم سے کم میرا بیٹا ناموس مصطفیٰ پر قربان تو ہو جائے، سچے خون کا حق تو ادا کر دے۔ نہ بیٹی نہ، پیسے واپس کر، اے چندہ کرنے والوں اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ میرا مقصد یہی تھا میرا بیٹا حضور کے ناموس پر قربان ہو جائے۔ لوگ واپس آ گئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یار غازی کی رہائی کیسے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ بزرگوں نے فرمایا اگر بے قصور مجرم قید میں ہو تو سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے۔ کیا ہے کی؟ سب بولے، آواز یہاں تک پہنچائے، سورہ یوسف کی۔ اگر وہ بے قصور قیدی ہے تو اس کے وہ جیل خانے میں، قید خانے میں جا کے کوئی سورہ یوسف پڑھے، یا وہ خود پڑھے انشاءاللہ، یا گھر والے پڑھیں تو رہائی ہو جائے گی اگر وہ بے قصور ہے تو۔ سمجھ گئے نا؟ تو کسی نے کہا کہ پیر جماعت علی سے میں نے سنا ہے کہ سورہ یوسف کی تلاوت سے مجرم کو رہائی مل سکتی ہے اگر وہ بے قصور ہے۔ تو سب نے کہا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے، ڈاکٹر اقبال نے کہا، علامہ سردار صاحب نے کہا کہ ایسا ہے جماعت علی صاحب آپ بڑے اچھے حافظ قرآن ہیں،
آپ ہی چلے جائیں قید خانے میں اور جا کر کے آپ سورہ یوسف پڑھ دیا کریں. اپلیکیشن دیا گیا, اوکے ہو گیا. پہلی دن کا سفر کیا پیر جماعت علی نے, اور جیل کے جو ہے جیلر سے کہا کہ مجھے اندر پہنچائیں, اور ہر دن مجھے آنا ہے سورہ یوسف پڑھنے کے لیے غازی المدین کے کمرے میں قید خانے میں. جب غازی کے پاس گئے تو لوہے کی جو جالی ہوتی ہے ادھر بیٹھ گئے پیر جماعت علی. غازی نے ادب سے ہاتھ ڈال کے ہاتھوں کو چوما, کہا آپ سے یہ زادے ہیں, آپ غوث پاک کی اولاد ہیں. کہا اللہ کا شکر. کہا حضور کیسے تشریف لائے؟ کہا بزرگوں نے مجھے بھیجا ہے میں سورہ یوسف کی روز تلاوت کروں, میں سورہ یوسف کی روز. کہا کیوں؟ کہا تیری رہائی کے لیے. تو غازی نے اندر سے ہاتھ جوڑ کے بولا حضور قرآن ہے, قرآن کی تلاوت کرنے کی نیت سے آئیے گا, میری رہائی کی نیت سے مت آئیے. تحفظ ناموس رسالت ہے, میری رہائی کی نیت سے مت آئیے گا. حضور معافی چاہتا ہوں. کہا نہیں پھر بھی مجھے قرآن سورہ یوسف پڑھنا ہے. بولے کوئی بات نہیں آپ پڑھیں. غازی المدین جو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ الف پر نقطہ ہوتا ہے کہ نہیں, رے پر نقطہ ہوتا ہے کہ نہیں, دال کے اوپر نقطہ ہے کہ نہیں, نیچے ہے کہ نہیں, اسے کچھ بھی خبر نہیں تھی. بالکل ظاہری طور پر وہ پڑھا لکھا بالکل نہیں تھا. ابلی فلم سکری کچھ علم نہیں تھا اسے سنو قرآن کے, کوئی اسباق اسے یاد نہیں تھے. یہی تو سوچ کر کے پیر جماعت علی شاہ صاحب قبلہ گئے تھے کہ غازی نہیں پڑھا لکھا, ہم پڑھیں گے سورہ یوسف, وہ سنے گا رہا ہو جائے گا. ایک دن سورہ یوسف کی تلاوت کی, واپس آ گئے. دوسرے دن پھر گئے پیر جماعت علی, پھر تلاوت کی, واپس آ گئے. سنے تیسرے دن کی داستان, تحفظ ناموس رسالت ہے. غازی علم الدین بیٹھا ہوا تھا لوہے کی جالی کے پیچھے اپنے قید خانے میں. اس طرف پیر جماعت علی بیٹھے ہوئے تھے, سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے تھے. حضور عبد الوسیع میاں شاہ صاحب قبلہ تشریف فرما. تلاوت کرتے کرتے کہیں ایک جگہ پر جہاں زبر تھا اسے جماعت علی نے زیر پڑھ دیا. زبر تھا اسے زیر پڑھ دیا سورہ یوسف میں. اتنا کہا تو غازی اپنی قید خانے سے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضور آپ سید ہے, آپ کا احترام اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ قرآن ہے. اس نے کہا حضور آپ سید ہیں, نجیب الطرفین ہیں, اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ قرآن ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے ابھی فلاں جگہ زبر کو زیر پڑھا ہے. اللہ اکبر, زبر کو زیر پڑھا ہے, لہٰذا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ درست فرما لیں. جب غور کیا تو پیر جماعت علی کو احساس ہوا کہ وہ واقعی مجھ سے خطا ہوئی ہے. توبہ کیا آپ نے, اور پھر ایک سوال کیا قید خانے کی دیواروں کے قریب میں, لوہے کی جالیوں کے قریب میں غازی المدین سے. بولے غازی میں حافظ قرآن ہوں, ایک بیٹھک میں پورا قرآن پڑھتا ہوں, تو نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے, لیکن تو مجھے لقمہ دے رہا ہے, تجھے سورہ یوسف کی آیتیں کیسے یاد ہیں؟ تو غازی رو کے بولا حضور آپ نے قرآن مدرسے پڑھا ہے, میں نے قرآن اسی جیل میں حضور سے پڑھا ہے. اللہ اکبر, اسی جیل میں مجھے حضور نے قرآن پڑھایا ہے. اتنا سنا تو کھڑے ہو گئے پیر جماعت علی. بولے جو حضور جس کے استاذ ہوں میں اسے قرآن کیوں سناؤں. واپس آ گئے. اب پھانسی کی تاریخ آ گئی, چپٹر ختم. یاد کر لیں یہ تحفظ ناموس رسالت ہے. پھانسی کی تاریخ آ گئی. کل صبح کو 5 بجے پیر جماعت علی کہتے ہیں کہ غازی المدین کو پھانسی ہونے والی تھی. میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو اپنے اسلاف کی داستانیں یاد رہیں. پھانسی ہونے والی تھی. 3 بجے جیلر ٹارچ لے کے غازی المدین کے کمرے میں آیا. کہا غازی, آواز نہیں آئی. غازی آواز, غازی علم الدین, آواز نہیں آئی. اس نے چاروں طرف دیکھا تو غازی علم الدین کے قید خانے کا تالا بند تھا, غازی غائب تھا. سیٹی بجائی, سارے فوجی آ گئے. بے قصور قیدیوں پر بڑی لاٹھیاں برسی. بتاؤ غازی کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم, ہم تو اپنی کالی کوٹری میں تھے, ہم تو اپنے قید خانے میں تھے, ہم تو اپنے زندہ میں تھے, ہمیں علم نہیں. بڑی پٹائی ہوئی دوسرے قیدیوں کی. 1 گھنٹے تک جیلر پریشان تھا. اس نے کہا برٹش گورنمنٹ کا دور ہے, سینکڑوں پولیس والوں کی ڈیوٹی کل جو ہے نا یہ سب سسپینڈ کر دیے جائیں گے, معطل کر دیے جائیں گے, برخاست کر دیے جائیں گے. آخر غازی گیا تو کہاں گیا؟ 1 گھنٹے کے بعد غازی علم الدین اپنی پھر جیل کی کالی کوٹری میں مسلح بچھا کے حضور پر درود پڑھتا ہوا نظر آیا. جیلر نے آواز سنی, پھر لوہے کی جالی کے پاس آیا, ٹارچ. غازی, غازی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا قریب آؤ. جب خدا کی قسم غازی علم الدین لوہے کی جالی کے قریب آیا نا, تو جیلر نے کہا کہ غازی تجھے اس نبی کی عظمت کا واسطہ جس کے نام پر تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے, رہائی کو ٹھکرا دیا. صحیح بتانا 1 گھنٹے سے تو کہاں تھا؟ غازی نے سر جھکا کے کہا سرگدا پڑوسی ملک کے جیل خانے کی 4 دیواری کے قریب. کہا جیلر صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں 1 گھنٹے سے کہاں تھا؟ بتا دوں میں مدینے حضور سے ملنے گیا تھا. آئے ذرا محبت سے بولے آپ سبحان اللہ, محبت سے بولے آپ سبحان اللہ. ایک ہم ہیں کہ اس لائق نہیں ہے, مدینے کی بات کوئی کرتا ہے تو تڑپتے ہیں بس. ہاں یہ بھی ہے کہ حقیقت چیختا ہوں کہ مدینہ کوئی لے جائے مجھے, اور آواز گناہوں سے دبی جائے.
ایک غازی تھا، کیسا عشق تھا، قبول ہو گیا تھا۔ غازی کہتا ہے میں حضور کی بارگاہ میں گیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ تو جیلر سے غازی علم الدین نے کہا میں گیا حضور کی بارگاہ بیٹھا تو مولا کائنات سے حضور نے کہا اے میرے بیٹے علی پوچھو غازی علم الدین سے 1 گھنٹے کے بعد اس کی پھانسی ہونے والی ہے، ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ حضور نے پوچھا علی پوچھو اس سے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ تو مولا کائنات نے کہا غازی علم الدین تجھے ڈر تو نہیں لگ رہا ہے تیری پھانسی ہونے والی ہے؟ تو غازی علم الدین کہتے ہیں میں نے روک کے کہا حضور پھانسی جب سے نہیں ہو رہی ہے، جب تک نہیں ہوئی ہے وقفے کے بعد آپ کی زیارت ہوتی ہے اور پھانسی ہو جائے گی تو پھر ہمیشہ چہرے مصطفیٰ دیکھتا رہوں گا۔ سرکار آپ کرم فرما دے۔ میرے آقا فرماتے غازی کھڑے ہو جاؤ۔ غازی کھڑے ہو گئے۔ حضور فرماتے غازی جاؤ تیاری کرو، تمہاری پھانسی کے وقت علی بھی آئے گا اور میں بھی آؤں گا، میرے صحابہ بھی آئیں گے۔ یہی داغ دہلوی کے شاگرد اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی علامہ حسن بریلوی کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ کیا کہا میرے امام کے خانوادے کے لوگ؟ جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ ہاں یہ عشق مصطفیٰ کا معاملہ ہے۔ غازی کہتا ہے مجھے حضور نے بھیجا، میں تیاری جلدی کرو۔ اس کو نہلایا گیا، پھانسی والے کپڑے پہنائے گئے، اور جب اسے وقت ہو گیا جیل سے باہر نکالا جا رہا تھا قید خانے سے، تو غازی اپنے قید خانے کی دیواروں کو چوم رہا تھا۔ حضور مفتی شاہد صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، مفتی یوسف صاحب، اور میری ساری زندگی جس ذات کے نالین پہ قربان میرے آقا حضور وارث جبہ مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ سنیں غازی المدین اپنے جیل کی کالی کوٹری کو چوم رہا تھا اور رو رہا تھا، تو جیلر نے کہا کہ غازی ان دیواروں کو کیوں چومتے ہو، ان زمینوں کو کیوں چومتے ہو؟ تو غازی کہتا ہے مجھے یاد نہیں میں نے کتنی 100 مرتبہ حضور کو اسی قید خانے میں نعتیں سنائی ہیں۔ ہائے ہائے، یہاں کبھی کبھی صدیق و عمر بیٹھا کرتے تھے، عثمان و علی بیٹھا کرتے تھے، حسنین کریمین بیٹھا کرتے تھے، کبھی کبھی اس قید خانے کی کالی کوٹری میں بغداد کے بادشاہ بھی آیا کرتے تھے۔ میں انہیں ان کے جد کریم کی نعتیں سنایا کرتا تھا۔ اے جیلر اس قید خانے کے ہر ذرے کو سنبھال کے رکھنا، ان ذروں نے حضور کے چہرے کو دیکھا۔ یہ کہہ کے غازی جب پھانسی کے پھندے پہ جانے کے لیے اپنے قید خانے کی کالی کوٹری سے نکلے، ایک پنجابی سکھ دروازے پر چوکیدار بن کے کھڑا تھا۔ جیسے غازی باہر نکلے اس نے اپنی پگڑی اتار کر غازی کے قدم پہ رکھتے ہوئے بولا غازی تو جس نبی کی غلامی اختیار کر چکا ہے اسی نبی کا کلمہ پڑھا کے مجھے بھی مشرف اسلام کر دے۔ پھانسی کے پھندے پہ جانے سے پہلے حضور کی کاشف کی تعداد میں اضافے کا سبب بنا اس کا عشق۔ لوگ کہتے ہیں جب وہ پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا تھا ایسے نہیں جیسے مجرم جاتے، ایسے جا رہا تھا جیسے دولہا اپنی بارات کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس رات اس قید خانے کے سارے قیدی سوئے نہیں تھے، سب انتظار میں تھے غازی کی آخری چہرے کی دیدار کے لیے۔ اور جب غازی اپنے قید خانے سے نکلا نا، بڑے شان سے نکلا، تو قریب سے جب جیل خانے کی سلاخوں سے نکلتا تو دوسرے قیدی وہ جیل کی سلاخوں کے پاس آ گئے تھے، اپنے اپنے ہاتھ باہر نکال کے غازی کا لباس چومتے تھے اور بولتے غازی کہاں جا رہا ہے؟ تو غازی کہتا مدینے والے آقا سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ مدینے والے آقا سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو ہر قید خانے کے قیدی کی آواز آتی تھی مدینے والے سے میرا سلام کہہ دینا، تڑپ رہا ہے تمہارا غلام کہہ دینا۔ میرا امام کہتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ غازی کو پھانسی ہو گئی، 3 منٹ باقی تھا پھانسی کے پھندے پر، تو غازی پہنچ گیا اور اس نے اس رسی کو اٹھایا، کہا یہی رسی میرے گلے کا ہار بنے گی۔ جلاد سے کہا جلدی حکم دو، تو جلاد نے کہا کہ ابھی مجھے گھڑی دیکھنے دیجئے۔ کہا عجیب آدمی ہو، تم گھڑی دیکھ رہے ہو، میں سامنے آمینہ کے لال کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب تیری یاد سے دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کی قضا آئی ہے۔ پھانسی ہو گئی، غازی المدین کا جنازہ رکھا ہوا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اس وقت یہ کہا گیا نماز جنازہ کون پڑھائے، غازی المدین کی نماز جنازہ کون پڑھائے، تاریخ گواہ ہے، بحث ہوئی تو ڈاکٹر اقبال نے سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت، ہاتھوں کو اٹھائیں، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت۔ ماشاءاللہ حضور سرکار گلزار ملت کے قیام کی پاکیزہ علامت نور اس بات کی غمازی کر رہی ہے۔ حضور مفتی شاہد نظری شاہ صاحب قبلہ، مفتی یوسف صاحب قبلہ اور حضور عبدالوسیع میاں شاہ صاحب قبلہ، ممبر کے تمامی علماء، مفتی عالمگیر صاحب اور سید صاحب اس بات کے ان کے یہ مبارک جسم کی حیت نور اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ حضور محدث کبیر شاہ صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
اللہ اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آمد حضور محدث کبیر شاہ صاحب قبلہ شہزادے سرکار صدر الشریعہ شہزادے سرکار صدر الشریعہ ماشاءاللہ سبحان اللہ حضور محدث کبیر شاہ صاحب قبلہ کی مبارک نشست کی تزئین کاری کے لیے حضور سرکار گلزار ملت کے اس عمل کو دیکھا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں حضور شاہ مفتی شاہد ازہری شاہ صاحب قبلہ کی بارگاہ نور و کرم میں ملتمسوں کی حضرت تشریف لائیں اور ان آقاؤں کے سامنے اپنے علمی مشعل نور کی پاکیزہ روشنی کو بکھیریں تاکہ ان کی دعائیہ کلمات سے اس چراغ نور میں اور اضافہ ہو جائے. حضور شاہ مخدوم گرامی مفتی شاہد ازہری شاہ صاحب.